آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ آمنہ و صدقنا۔ عرض روم سے جدائی کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ اب میری منزل تہران تھی اور مجھے یہاں بھی قیام نہیں کرنا تھا، بلکہ اب پاکستان تک میرا پڑاؤ کہیں نہیں تھا۔ یہ سالک اب مقامات میں نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن کئی گھنٹے کے سفر کے بعد بازرگان کے بارڈر سے جب میں ایران میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ آخری بس گزر چکی ہے۔ چنانچہ مجھے رات رکنا پڑا اور اگلی صبح میں نے تہران کے لیے ایک طویل مسافت کا آغاز کیا۔ جب میں تہران میں داخل ہوا اس وقت صبح طلوع ہو رہی تھی، مگر تہران پوری طرح اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تہران میں میرا ایک روزہ قیام بالہورہ الزبتھ پر واقع ایمپائر ہوٹل میں تھا، جس کا شمار یہاں کے معقول ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ ہوٹل کے بل میں غالباً وہ گونگی خادمہ بھی شامل تھی جو بار بار کمرے میں آتی اور اشاروں کنایوں سے کہتی کہ کوئی بھی خدمت ہو ارشاد فرمائے۔ اس کی اس تابع داری کی وجہ سے میری کیفیت الدین کے چراغ کے مالک کے اس شریف آدمی جیسی ہو گئی تھی، جس کا جن ہر تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتا اور کیا حکم ہے میرے آقا کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس شریف آدمی کو جتنے کام یاد تھے وہ اس نے کہہ دیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جن کی طلب پوری نہیں ہو رہی تو اس نے کیا حکم ہے میرے آقا کے جواب میں جن کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی تم یہ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے رہو۔ کچھ اسی قسم کا حکم میں نے اس گونگی خادمہ کو دیا، یعنی میرے پاس جتنے بھی دھلے یا ان دھلے کپڑے تھے وہ اس کے سامنے ڈھیر کر دیے کہ میری واپسی تک انہیں دھونے کے بعد استری کرو اور پھر طے کر کے میرے کمرے میں رکھ جاؤ۔ اور جب میں ان ہدایات سے فارغ ہوا تو مجھے یاد آیا کہ امریکہ جاتے ہوئے تہران میں قیام کے دوران منور نے مجھے یہاں ڈائریکٹر جنرل تعلیمات سے متعارف کرایا تھا۔ میں نے ڈائری میں اس کا نمبر تلاش کیا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ تہران میں میری موجودگی سے اسے مسرت ہوئی ہے۔ اس نے مجھے شام کو ایک کلب میں کھانے پر مدعو کیا۔ ابھی شام ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ لمحے بلا مقصد آوارہ گردی میں صرف کیے جائیں۔ چنانچہ شوق آوارگی مجھے تہران کی سڑکوں پر لے آیا۔ یہ تہران ویسا ہی تھا جیسا میں اسے 1.5 سال قبل چھوڑ کر گیا تھا۔ قدم قدم پر شراب کی دکانیں تھیں، آبے جو بیئر تو لسی کی طرح بک رہی تھی۔ فٹ پاتھ اریاں رسالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مغربی لباس میں ملبوس لڑکیاں سڑکوں پر ہرل ہرل پھر رہی تھیں، اپنے بوائے فرینڈ کے سینے پر سر رکھے ہوئے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آتی تھیں۔ تہران میں طوائفیں اور ان کے دلال بھی بھرے ہوئے تھے۔ یہ طوائفیں عرض روم کی طرح پنجروں میں بے لباس بھی بیٹھی تھیں اور سڑکوں پر بھی گاہکوں کو تلاش کرتی پھرتی تھیں۔ مجھے اس معاشرے کے مہذب اور ترقی یافتہ ہونے میں شبہ ہے جہاں عورت کی ذلت کو قانونی تحفظ حاصل ہو۔ چنانچہ میرے لیے ان ملکوں کو مہذب اور ترقی یافتہ تسلیم کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، جہاں کے مرد حکمران عورت کو آزادی کا بہانہ دے کر اسے نائٹ کلبوں کے سٹیج پر ہزاروں مردوں کے سامنے برہنہ ہونے کی آزادی فراہم کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہوئے مردوں کے جم غفیر کے سامنے عورت اور مرد کے تعلق کو خلوت سے جلوت میں تبدیل کرتے ہیں، کتوں، خنزیروں اور گدھوں کے ساتھ ان کی محبت دکھاتے ہیں۔ تہران بھی اس لحاظ سے دوسرے بہت سے شہروں کی طرح ایک مہذب و ترقی یافتہ شہر تھا۔ تقریباً 1 میل کی واک کے دوران 5-6 دلال سیٹیاں بجا بجا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ ایک ریسٹورنٹ میں قہوہ پیتے ہوئے جب سامنے والی میز پر بیٹھی ایک لڑکی اپنا کپ اٹھا کر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تو مجھے اس کی بے باکی سے شبہ ہوا کہ شاید وہ بھی پیشہ ور ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے صرف غیر ملکیوں سے ملنے کا شوق تھا۔ تم پاکستانی ہو؟ اس تیکھے نین نقش والی لڑکی نے پورے جسم کو مسکراہٹ میں تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ یہ سوال اس نے فارسی میں کیا تھا، بلکہ جدید فارسی میں کیا تھا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ تھے: شما مال پاکستان است؟ اس مال پاکستان پر میں نے اپنی ہنسی بمشکل روکی اور کہا، بلے دا شما
شمال ایران است۔ اس نے میرے مال ایران کو ایرانی ہونے کے معنوں میں ہی لیا اور بالوں کو ادائے خاص سے جھٹکتے ہوئے کہا، بلے بلے۔ اب میری فارسی ریزرو کی سوئی پر تھی، چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ ختم ہونے سے پہلے اس کا نام پوچھ لیا جائے۔ نام شما چیست؟ آمنہ۔ آمنہ نے ایرانی لہجے کے مطابق آمنہ کو تجدید کے ساتھ ادا کیا۔ نام شما وسط کنا۔ میں نے جواب دیا۔ مسلمان ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ آمنہ و صدقنا والی بات اسے سمجھ آ گئی، چنانچہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد اس نے کھڑکھڑ ہنسنے کے دوران جو کچھ کہا اس میں سے مجھے خیلِ خوب والی بات ہی سمجھ آئی۔ میں نے چھٹی جماعت میں فارسی کی کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا، این تفنگ دا ولولہ است۔ یہ 2 نالی بندوق ہے۔ میں نے اپنی فارسی کی استعداد ظاہر کرنے کے لیے اس کی خوبصورت آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، این تفنگ دا ولولہ است۔ میری اس تعریف پر وہ شرما گئی۔ یہ ممکن ہے اشارہ غلط ہو گیا ہو۔ مجھے آمنہ کی صورت میں ایک گائیڈ تہران میں بھی مل گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتی رہی، اپنے گھر بھی لے گئی۔ جب مجھے وہ واپس ہوٹل چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلی تو ایک کار ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ صاحب کار کے پوچھنے پر آمنہ نے اسے بتایا کہ ہمیں ایمپائر ہوٹل جانا ہے۔ اس مرد شریف نے کار کا دروازہ کھولا اور کہا، بفرمائید، تشریف رکھیے۔ جب ہم ہوٹل کے قریب اترے تو آمنہ نے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے، جو اس نے باعجلت اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پتہ چلا کہ یہاں شرفا پیٹرول کا خرچ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو لفٹ دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ پورے انشراح صدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ میں نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، گونگی خادمہ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اشارے سے کہا، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ میں نے انگلی سے ایک اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل تعلیمات وقت مقررہ پر میرے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کلب کی طرف چل دیے۔ اس وقت پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، تاہم تہران جتنا برا ٹریفک میں نے صرف لاہور میں دیکھا، اور وہ بھی برانتھر روڈ پر۔ کلب میں ڈنر کے بعد واپسی پر ڈائریکٹر جنرل تعلیمات پوری طرح دھت ہونے کی وجہ سے تہران کی ٹریفک کی روایات میں ایک نیا اضافہ کر رہے تھے۔ وہ پوری طرح ترنگ میں تھے اور بآواز بلند ایک پرسوز گیت گا رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی کہ جو گیت وہ گا رہے ہیں وہ بہت پرسوز ہے۔ جب میں ہوٹل کے دروازے پر پہنچا اس وقت رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور صبح کا اجالا طلوع ہو رہا تھا۔ تاریکیاں جب بہت بڑھ جائیں تو روشنی ان کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ سب ہیڈنگ امام کے روزے پر۔ ٹرین کے تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد میں مشہد میں تھا۔ یہاں میرا قیام نادری ہوٹل میں تھا، جو کرائے کے لحاظ سے سستا مگر عمدہ ہوٹل تھا۔ تہران اور مشہد کے تہذیبی رویوں میں اتنا فرق تھا کہ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ تہران اور مشہد ایک ہی ملک کے 2 شہر ہیں۔ یہ تجربہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں داخل ہونے کا تھا۔ یہاں عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ملبوس تھیں، البتہ ان کے چہرے کھلے تھے۔ سرخ و سفید رنگ، خوبصورت قد و خال اور سیاہ آنکھیں۔ تم ناحق ناراض ہوئے ہو، ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے، مگر یہ شہر اس قسم کے رستے پوچھنے کے لیے مناسب شہر نہیں تھا۔ یہاں فضا میں ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اسلام اس شہر کے مکینوں کی روحوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس شہر پر رضا شاہ پہلوی کے ایران کی کوئی پرچھائی موجود نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک اور شہنشاہ کی حکمرانی تھی جن کا نام حضرت امام رضا تھا۔ ان کے روزے پر حاضری دی تو یوں محسوس ہوا جیسے روشنی کا ہالہ ہے، میں جس کی پناہ میں ہوں۔ سب ہیڈنگ راسپوٹین۔ حضرت امام رضا کے روزے پر حاضری دینے اور شہر کا ایک چکر لگانے کے بعد میں نے سستانے کے لیے ایک قہوہ خانے کا انتخاب کیا۔ یہ قہوہ خانہ بالکل ویسا تھا جیسے قہوہ خانہ کراچی میں ایرانیوں کے ہیں۔ ویٹر ایک کپ میں
قہوہ اور ایک پلیٹ میں مصری کی ڈلیاں رکھ گیا جو یہاں چینی کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ میں مصری کی ایک ڈلی منہ میں رکھتا تھا اور ایک گھونٹ قہوے کا لے لیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہوٹل کا مالک مجھے قہر آلودہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر میرے پاس آیا اور اس نے مصری کی ڈلیوں والی پلیٹ غصے سے میرے سامنے سے اٹھائی اور ایک دوسری میز پر رکھ دی۔ اس صورتحال پر مجھے خاصی پریشانی ہوئی اور یہ جان کر میں مزید پریشان ہوا کہ قہوہ پینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دل کے بہلانے کو مصری کی ایک ڈلی منہ میں رکھی جائے اور قہوے کا پورا کپ اس ایک ڈلی کے بلبوتے پر پیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پان خور ایک کلے میں گلوری رکھتے ہیں اور دوسرے کلے سے پانی، 7 اپ اور چائے وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض ماہرین تو پان اور کھانا ایک ہی وقت میں کھانے کے فن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جبکہ میرا حال اس پٹھان جیسا تھا جس نے ایک میٹھا پان خریدا اور اس کے لوازمات چٹ کر جانے کے بعد پان کا پتہ دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، "خوچا، 1 روپے کی مٹھائی اور دو۔" میں ابھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا تجزیہ کرنے میں مشغول تھا کہ گہری سانولی رنگت کے حامل ایک عالم جن کے چہرے پر مناسب سائز کی سیاہ رنگ کی داڑھی تھی، سر پر ٹوپی، ٹخنوں سے اونچی شلوار اور کاندھے پر رومال رکھے ہوئے تھے، ایک دوسری میز سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ان کے ساتھ ایک انتہائی معمر بزرگ بھی تھے جن کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ "میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟" مولانا نے انتہائی شائستہ لہجے اور شستہ اردو میں کہا۔ میں نے گرم جوشی سے انہیں تشریف رکھنے کو کہا، جس پر مولانا ان کے ہمراہی بزرگ برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ "آپ چہرے مہرے سے پاکستانی لگتے ہیں." مولانا نے فرمایا۔ "جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میرا نام عباس ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، کراچی کی ایک مسجد میں خطیب ہوں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔" میں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا۔ "میرا تعلق بھی علماء کے گھرانے سے ہے۔" "ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔" مولانا نے کہا۔ "یہ تو ایک سعادت ہے کہ آپ علمی اور دینی خانوادے کے فرد ہیں۔ آپ مشہد میں کیسے تشریف لائے؟" میں نے پوچھا۔ "میں زیارتوں کے لیے گھر سے نکلا تھا۔" مولانا نے بتایا۔ "یہ بزرگ میرے ایک ارادت مند کے والد ماجد ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ ان بیچاروں کو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، چنانچہ میں انہیں اپنی رہنمائی میں زیارتیں کرانے کے بعد واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ میں بھی یہاں سے پاکستان ہی جا رہا ہوں۔ زاہدان سے کوئٹہ کے لیے ٹرین لوں گا۔" "یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا، کیونکہ میرا ارادہ بھی زاہدان ایکسپریس سے واپس پاکستان جانے کا ہے۔ ویسے آپ آ کہاں سے رہے ہیں؟" "میں امریکہ سے آ رہا ہوں۔ تو کیا آپ مستقل پاکستان واپس جا رہے ہیں؟" "جی ہاں۔" "وہاں جا کر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟" "میں وہاں اخبار میں سب ایڈیٹر ہوں۔ واپس پہنچ کر دوبارہ ملازمت جوائن کر لوں گا۔" "بہت خوب۔ تو گویا آپ کا تعلق صحافت سے ہے۔ پھر تو آپ ارشاد راؤ کو جانتے ہوں گے۔" "ہاں، ارشاد راؤ یونیورسٹی کے زمانے سے میرا بہت عزیز دوست ہے۔ انتہائی پیارا آدمی ہے۔ مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟" مجھے مولانا کی زبانی اپنے دوست کا ذکر سن کر خوشی ہوئی تھی۔ میرے ان سے بہت اچھے مراسم ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کبھی ملاقات ہو تو ان سے میرا ذکر کریں۔ "ضرور ذکر کروں گا، مگر ایک بات بتائیں۔" اس نے ایک پرچہ الفتح کے نام سے نکالا اور ایک خط کے ذریعے مجھے اطلاع دی تھی کہ پرچے پر تمہارا نام نمائندہ خصوصی امریکہ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ میں نے تو اس کے بعد پرچے کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ "یہ پرچہ کیسا جا رہا ہے؟" یہ سن کر مولانا کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی مسرت نمودار ہوئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، "آپ تو اپنے ہی آدمی نکلے۔ الفتح نے اسلام پسندوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اس کے نتیجے میں خدا کے فضل و کرم سے کمیونسٹوں کی ایک بڑی تعداد انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو گئی ہے۔" مجھے پیپلز پارٹی کی کامیابی پر حیرت نہیں تھی، پارٹی میں کمیونسٹوں کے گھس جانے پر میں حیران نہیں تھا، مگر میں پریشانی کے عالم میں ان مولانا کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے پر اب مجھے ایک اور چہرہ
سجا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس آدمی کو مزید قریب سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے بھی مولانا کے ہاتھ کو گرم جوشی سے ہلاتے ہوئے کہا، حضرت آپ نے تو اپنی داڑھی سے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں تو تھوڑی دیر بعد آپ سے اجازت طلب کرنے والا تھا، مگر پیارے یہ داڑھی واڑی تو سب فراڈ ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، ورنہ میں تو سرے سے مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ مولانا ایک دم مجھ سے فری ہو گئے تھے اور یوں میرا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ بہت خوب، میں نے اس منافق شخص سے پوری طرح آگاہ ہونے کے لیے جعلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ایک طرف مذہب پر یقین نہیں ہے، دوسری طرف آپ زیارتوں کے لیے چلے آئے، یہ کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہونا ہے، یہ بڈھا بیٹھا ہے، مولانا نے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ایک مرید کا باپ ہے، سارا خرچ اسی نے ادا کیا ہے۔ میں نے سوچا چلو مفت کی سیر ہو جائے گی۔ میں کسی کلب میں چلا جاتا تھا جہاں بیلے ڈانس دیکھتا تھا اور بعد میں اس بڈھے کو اس کلب کے گرد ایک پھیرا لگا دیتا تھا کہ لو زیارت کر لو۔ یہ بیوقوف کلب کی دیواروں کو چومتا تھا اور اس پر رکت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مذہب کے نام پر انسانوں کو دھوکہ دینے والے اس شیطان نما انسان نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی میں نے اپنی ہنسی شامل کر دی۔ ان لمحوں میں میں نے خود کو اس راسپوٹین کا بغل بچہ محسوس کیا۔ راسپوٹین اب مجھ سے کھیلتا جا رہا تھا۔ میں اخباروں کی فائل ساتھ لایا ہوا ہوں، زاہدان سے کوئٹہ جاتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا۔ اس پر بڑے بڑے کامریڈوں کے ساتھ میری تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ جب ان پر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ اسلام دشمن ہیں تو پریس کانفرنس میں وہ مجھے آگے کر دیتے تھے اور میں بتاتا تھا کہ کمیونزم اسلام کے منافی نہیں ہے۔ میں نے انتخابات کے دوران بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ کراچی کے اخبارات میں میرے بیانات کی 6 کالمی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ شام کو میں نوشی کی محفلیں ہوتی تھیں، رات کو خطاب ہوتا تھا۔ یہ مرید بھی بڑے احمق ہوتے ہیں۔ میرا جلال دیکھنا ہو تو کبھی میری مسجد میں آئے، میں نے سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوتا ہے اور مریدوں کے حلقے میں بیٹھا ہوتا ہوں جو میرے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس شخص سے خوف سا آنے لگا تھا۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا، یہ جو آپ نے بہروپ دھارا ہوا ہے اس سے آپ کو الجھن نہیں ہوتی؟ یہ سن کر راسپوٹین نے قہقہہ لگایا اور کہا، الجھن تو تب محسوس ہو اگر انسان جنت دوزخ پر یقین رکھتا ہو۔ میں تو سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتا۔ میں نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ خدا ہے کہ نہیں ایک دفعہ مسجد کی محراب کو آلودہ کیا کہ اگر خدا ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، لیکن خدا ہوتا تو مجھے کچھ ہوتا۔ دیکھ لیں، اس واقعے کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے بجلی کے شوق دیے جا رہے ہوں۔ تو کیا آپ نے جو ایک مذہبی آدمی کا روپ دھارا ہوا ہے یہ کمیونزم کی ترویج کے لیے ہے؟ میں نے راسپوٹین سے بااکراہ پوچھا۔ مجھے اب اس کے جسم سے بدبو بھبوکے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ کمیونزم؟ راسپوٹین نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ میں کمیونزم پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کھاؤ پیو عیش کرو، جو ازم تمہیں یہ سب کچھ دے اس سے بہتر ازم کوئی نہیں ہے۔ زاہدان سے کوئٹہ جاتے ہوئے ٹرین ایک اسٹیشن پر گھنٹوں کھڑی رہی تو راسپوٹین نے ڈبے میں بور ہوتے ہوئے مسافروں کو مخاطب کیا اور گلا کھنکار کر تقریر کے لیے پر تولے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اور تقریر کے اختتام پر کچھ نئے مرید اس راسپوٹین کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ سب ہیڈنگ: اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے؟ زاہدان ایکسپریس شوکت تھانوی کی سودیشی ریل سے کم نہ تھی۔ رستے میں کسی لکودک صحرا میں سستانے کے لیے کھڑی ہو جاتی اور حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے کہ مصداق پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ لیکن جب یہ ٹرین پاکستان کے علاقے میں داخل ہوئی تو میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں، بلکہ شدید جذباتی کیفیت میں اس کی گندی مندی بوگیوں کو چومنا شروع کر دیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر وہی خستہ حال کلی تھے، پریشان حال مسافر تھے، بد نظمی تھی، گندگی تھی، مگر میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا جس کی ساری خوبصورتیاں اور بدصورتیاں میری تھیں۔
ماں اگر میلی کچیلی ہو اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوں تو اسے چھوڑ کر الزبتھ ٹیلر کو ماں نہیں بنایا جا سکتا۔ لاہور جانے کے لیے میں نے قریبی گاڑی کا پتہ کیا اور پھر ٹکٹ لے کر ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں نے گھر والوں کو اپنی آمد سے مطلع نہیں کیا تھا اور نہ اپنے کسی دوست کو اطلاع دی تھی۔ میں انہیں اچانک خوشی دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترا تو میرے عزیز و اقارب میں سے کوئی میرے استقبال کے لیے موجود نہ تھا، لیکن وہاں جتنے چہرے تھے وہ سب میرے اپنے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے پلیٹ فارم پر موجود سب لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب میرے دوست ہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے ماڈل ٹاؤن کی طرف جاتے ہوئے میں بچوں کی طرح کھڑکی سے سر باہر نکالے ریڑھیوں، تانگوں، گڈوں، سائیکلوں، اسکوٹروں، بھینسوں اور انسانوں کے بھنور کو محویت سے دیکھنے میں مشغول تھا۔ دیواریں اشتہاروں پر تھیں، قوت مردی کی بحالی کے لیے، سوزاک و آتشک کے علاج کے لیے، خارش دور کرنے کے لیے، نیز قسمت کا حال وغیرہ جاننے کے لیے۔ بہت سے نجومیوں کے پتے درج تھے۔ اکثر جگہوں پر لکھا تھا، دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے۔ یہاں جلسوں کے اعلانات تھے، جلوسوں کی اپیلیں تھیں، آمریت مرد آباد تھا، عرس تھے اور منٹو پارک میں ہونے والے شاہی دنگل کا پوسٹر تھا، اور ان سب عمارتوں میں چھپی ہوئی ایک تحریر تھی، لوگو میں وہ صبح ہوں جس نے تمہاری زندگیوں میں طلوع ہونا ہے، تم رات کے اندھیروں سے اپنی جنگ جاری رکھنا۔ ٹیکسی جامعہ مسجد اے بلاک کے مین گیٹ میں سے اندر داخل ہوئی اور مسجد کا نصف راؤنڈ کاٹ کر میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ 3 چھوٹے کمروں، ایک برآمدے اور ایک برائے نام سے صحن پر مشتمل ایک مختصر سا گھر، جو ہماری ملکیت بھی نہیں تھا، جس میں کوئی ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ فریج، نہ ٹیلی فون، نہ سوئمنگ پول۔ اس گھر کے ساتھ کوئی گیراج بھی نہ تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے پاس کوئی کار نہیں تھی، لیکن یہ وہ گھر تھا جس میں میری والدہ مرحومہ رہتی تھیں اور اب میرے والد اور بھائی بہنوں کا مسکن تھا۔ اور یوں اس گھر کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں امریکہ کی ساری آسائشیں ہیچ تھیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہلکے سے نوک کیا۔ کون؟ یہ ابا جی کی آواز تھی۔ شہزادہ، میری آواز رند گئی۔ کڑیو، عطاء الحق آیا ہے، ابا جی نے خوشی سے کپ کپاتی آواز میں ہمیشہ کی طرح میرا پورا نام لیتے ہوئے میری بہنوں کو میری آمد کی اطلاع دی۔ بہنوں نے اچانک مجھے اپنے سامنے پایا تو وفور مسرت سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا جی نے پیار سے میرے گالوں کو تھپتھپایا اور کہا، تم نے دنیا دیکھنے کا شوق پورا کر لیا مگر ان 2 برسوں میں میں مزید بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے بلو رنگ کی جین اور کاٹن کی ہلکے نیلے رنگ کی ایک کھلی سی قمیض پہنی ہوئی تھی، سر کے بال اور کلمیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ابا جی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہا، میں نائی لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے تمہاری ٹینڈ کرے گا۔ اور یہ کیا تم نے ہپیوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اٹھو، اندر جا کر پہلے کپڑے تبدیل کرو اور دیکھو اذان ہو گئی ہے، وضو کر کے سیدھے مسجد پہنچو اور اگلی صف میں کھڑے ہونا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ شام کو سب رشتہ دار میرے گرد ہار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی بہن نے میری گردن میں اپنے بازو حمائل کیے اور کہا، بھائی جان، آپ نے امریکہ جاتے ہوئے بہنوں سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ یہی کہ آپ وہاں کسی میم سے شادی نہیں کریں گے۔ میں نے وہ وعدہ نبھایا ہے۔ سچ؟ ہاں۔ تو اب ہماری ایک اور بات مانیں۔ وہ کیا؟ اب فوراً شادی کر لیں۔ منظور۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ تو ہم 1 ہفتے میں ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے آپ بتائیں، آپ کہاں شادی کرانا چاہتے ہیں؟ ہن جتھے مرضی کر دیو، اب جہاں جی چاہے کر دو، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور صحن میں بچھی بان کی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا جہاں تاروں بھرا آسمان میری آنکھوں کے سامنے تھا۔